نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب اور دلوں کے بید جاننے والا ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، یعنی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، اور ہر لمحہ چاہے وہ ماضی ہو، چاہے مستقبل ہو، چاہے حال ہو، اس کے سامنے ہے، اسے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن اس نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا۔ ابلیس لعین نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ سوال سن کر کہا کہ اے رب العالمین، میں آدم سے کہیں بہتر ہوں کہ اس کو تو نے حقیر چیز یعنی مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اصل میں شیطان کا خیال یہ تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، چونکہ آگ جو ہوتی ہے وہ بلندی اور رفعت چاہتی ہے۔ آگ جب جلتی ہے نا تو اس کی تپش، اس کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، بلا خاک کو آگ سے کیا نسبت۔ اور اس نے یہ کہا کہ اے اللہ، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تیرا یہ حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے، یعنی آگ والا مٹی والے کو سجدہ کرے، یہ کیسا تیرا انصاف ہے؟ میں ہر لحاظ سے آدم سے بہتر ہوں اور افضل ہوں، لہٰذا مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ یہ مگر بدبخت اور لعین شیطان جو ہے اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب وہ آدم علیہ السلام دونوں ہی، شیطان بھی اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو پھر مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر وہ مخلوق کیسے جان سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جان لے۔ اصل میں شیطان لعین جو ہے وہ اپنے گھمنڈ اور تکبر میں یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہو، بلکہ ان کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اب شیطان لعین نے جہالت میں ڈوب کر اور تکبر اور غرور میں اکڑ کر اس کا جواب انتہائی ہی جہالت کا بدترین نمونہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ اور غرور اور گھمنڈ نے تجھے اس قدر اندھا کر دیا کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے کہ مجھ کو تو نے بے انصاف قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری ہی جہالت نے تجھ کو حقیقت سمجھنے سے عاجز اور قاصر بنا دیا۔ پس تو اب اپنی اسی جہالت اور سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت یعنی ہمیشہ کی ہلاکت اور پھٹکار اور لعنت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی سزا ہے۔ اب ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی، خلاف ورزی اور تکبر اور خدائے رب ذوالجلال پر ظلم اور بے انصافی کے جرم نے ہمیشہ کے لیے اسے رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردور قرار دیا ہے، تو جہالت اور تکبر کے پتلے نے اللہ تعالیٰ سے معافی اور درگزر مانگنے اور توبہ استغفار کرنے کے بجائے اپنی اکڑ اور غرور قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا چیز مانگتا ہے، انشاءاللہ وہ اگلے بیان میں بتلائیں گے۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔